السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اس کلاس میں موجود ہماری قابل احترام ماؤں اور بہنوں اور دیگر سامعین و سامعات، اللہ تعالی آپ سب سے راضی اور خوش ہو جائے اور ہر اس عمل سے ہم سبوں کو محفوظ رکھے جن سے اللہ تعالی ناراض اور ناخوش ہوتا ہے۔ آج کے درس میں پچھلے درس کا تتمہ ہے۔ پچھلے سنڈے کے درس میں جنت میں داخل کرنے والے چند اعمال کی نشاندہی کی گئی تھی۔ آج کے اس درس میں بھی ان چند اعمال اور کردار کا ذکر کیا جائے گا جنہیں اللہ تعالی پسند فرماتا ہے اور جن کے کرنے والے کے لیے جنت میں داخلے کا وعدہ فرمایا ہے۔ البتہ یہ بات جانے رکھنا چاہیے کہ جنت میں داخلے کے لیے ایمان، اسلام، توحید، نبی کی سنت کی پیروی، فرض اور واجب اعمال کی اخلاص کے ساتھ ادائیگی، یہ بنیاد ہے۔ بغیر ان کے کوئی جنت کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے عمل کرنے والوں کے لیے جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ جو شخص چاہے مرد ہو یا عورت فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اگر وہ ایمان والا ہے، توحید والا ہے، تو اللہ تعالی اسے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ حدیث اس طرح سے ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموت، رواہ النسائی۔ کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو جنت میں داخلے کے لیے اس کی داخلے کے لیے رکاوٹ صرف موت ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اور یقیناً ہر مسلمان مرد اور عورت کو آیت الکرسی حفظ کر لینا چاہیے، بلکہ
آیت الکرسی کا جو معنی اور مطلب ہے، جس میں خالص توحید اور اللہ تعالی کی عظیم ترین صفتوں اور اسم اعظم کا ذکر ہے، اسے یاد کر لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ اب فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی ایک بار پڑھنا چاہیے۔ یہ وہ عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور جنت میں داخلہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک وظیفہ ہے، ایک دعا ہے، جس کو کثرت سے پڑھنے والا بھی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ بڑی مختصر دعا ہے اور اکثر و بیشتر لوگوں کو یاد بھی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ تعالی کی توفیق کے بنا کسی کو نہیں ہے۔ کثرت سے زیادہ یہ ورد کرنا، یہ وظیفہ پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ؟ قلت بلا یا رسول اللہ، قال لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتلاؤں، نہ آگاہ کروں؟ راوی کہتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ضرور آپ ہماری نشاندہی فرمائیے، ہمیں بتلائیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نیکی، کوئی بھی کام، کسی بھی بدی سے بچنا بغیر اللہ تعالی کے توفیق کے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی کثرت سے ورد یہ جنت میں داخلے کا سبب بنے گا۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، کہاں چشمہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کثرت سے یہ دعا پڑھتے رہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس کا مطلب سمجھیے، کسی کو کوئی سکت نہیں ہے، کسی کو کوئی طاقت نہیں ہے، بغیر نہ کسی نیکی کے کرنے کی اور نہ کسی برائی سے بچنے کی، بنا اللہ تعالی کی توفیق کے۔ اس میں ایک وحدانیت کی تعلیم ہے کہ دنیا مر جائے، بغیر اللہ کی توفیق کے کوئی کسی برائی سے نہیں بچ سکتا، اور بغیر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے کوئی نیکی نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ بات بھی ہے کہ آج لوگ اللہ کو چھوڑ کر در در کے بھکاری بن رہے ہیں، در در کے سوالی بن رہے ہیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ توحید۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے جسے کثرت سے پڑھنے والا جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ایک وظیفہ ہے، ایک دعا ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ یاد کر لیجئے،
سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اللہ کے رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال سبحان اللہ العظیم و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور یہ روایت صحیح ہے۔ جس شخص نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا، یاد کر لیجئے میری ماں اور بہنوں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرا دیجئے، بھائیوں دوستوں بھی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ ترجمہ ہے، میں پاکی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اللہ جو عظمت والا ہے، اور اس کی تعریف کرتا ہوں، اس کی حمد بیان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اسے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک پیڑ، کھجور کا ایک پیڑ لگا دے گا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھجور کا پیڑ لگا دے گا۔ مطلب کیا ہے؟ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھجور کا ایک پیڑ لگا دے گا۔ گویا کھجور کا ایک پیڑ جنت کے اندر اس کے لیے لگنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے جنت میں لے جانے والے عملوں میں سے ایک عمل ہے کہ جو شخص اپنی مال اور جائیداد کی حفاظت میں قتل کر دیا گیا، اگر وہ ایمان والا ہے، اگر وہ توحید والا ہے، اگر وہ فرائض کا، واجبات کا پابند ہے، تو جنت کے اندر داخل ہوا۔ آپ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، اپنے کھیتی میں لیٹے ہوئے تھے، آپ کی کوئی جائیداد ہڑپ کر رہا تھا، آپ نے اپنی جائیداد کی، اپنے مال و دولت کی حفاظت کے خاطر آپ نے مقابلہ کیا، آپ کی طرف سے کوئی ظلم اور زیادتی نہیں، لیکن غصب کرنے والے نے، چور نے، ڈاکو نے آپ کو قتل کر دیا، ایسا آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور سنن نسائی کی روایت، صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، من قتل دون مالہ مظلوما فلہ الجنہ۔ اگر کوئی شخص اپنے مال کی رکھوالی اور حفاظت و بچاؤ میں ظالمانہ طور پر قتل کر دیا گیا، مظلوم ہو کر قتل کیا گیا، تو جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ خوش نصیب عورت بھی جنت کے اندر داخل ہوگی جس کا حمل گر گیا، ساقط ہو گیا، اور اس پر اس نے صبر کیا۔ اسی طریقے سے حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا قاضی، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا قاضی بھی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ سامعین کرام اور اسلامی بھائیوں، ایک حدیث شریف ہے، اس حدیث کے مطابق 7 طرح کے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ 7 طرح کے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ کون کون؟ نمبر 1، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ، اور ہم میں سے ہر ایک بادشاہ ہے۔ شوہر اپنے بیوی پر بادشاہ، باپ اپنے بیٹے پر بادشاہ، وغیرہ وغیرہ۔ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ جوانی کی عمر میں، نمبر 2، جوانی کی عمر میں عبادت کا شوق اور ذوق اور لالچ رکھنے والا، جوانی کی عمر میں عبادت کا شوق رکھنے والا، ذوق رکھنے والا، عبادت کے لیے پریشان رہنے والا نوجوان بھی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ نمبر 3، زیادہ وقت مسجد میں گزارنے والا، زیادہ وقت مسجد میں گزارنے والا، ایک وقت پڑھ کر کے آتا ہے، دوسرے وقت کے لیے اس کا دل لگا رہتا ہے، اللہ کے لیے دوسرے سے محبت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دوسروں سے، ایمان والوں سے محبت کرنے والا، تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا،
لوگوں کے سامنے تو بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، 4 آدمی کے بیچ میں کوئی شخص حرام اور ناجائز کام کرنا پسند نہیں کرتا ہے، لیکن جب تنہائی میں ہو، اکیلے میں ہو، اپنے روم کے اندر، اپنے گھر کے اندر، کسی انسان کی روح کسی انسان کی آنکھ اس تک نہیں پہنچ رہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے احترام میں، اللہ کے قدر میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بھی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ وہ آدمی بھی جنت کے اندر جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے حسین و جمیل، اونچے خاندان و نسب والی مالدار لڑکی نے غلط کاری کے لیے بلایا، اس نے کہہ دیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بھی، اخلاص کے ساتھ حلال کمائی میں سے خرچ کرنے والا بھی جنت کے اندر جائے گا۔ جنت کے اندر وہ مومن مسلمان مرد اور عورت بھی جائیں گے جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، دوسروں کو معاف کرنے کی جن کی عادت ہے، جیسا کہ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے اپنا غصہ پی لیا، حالانکہ وہ اپنے غصے کے مطابق جو فیصلہ لیا ہے کرنے کی طاقت رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت سارے لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ حورین میں سے جس سے چاہے وہ شادی کر لے، حورین میں سے جس سے چاہے وہ شادی کر لے۔ وہ غصہ ہوا لیکن اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا، حالانکہ اپنے غصے کے مطابق وہ فیصلہ لے سکتا تھا، اپنے فیصلے کو لاگو کر سکتا تھا۔ اور اسی طریقے سے تکبر، خیانت، قرض سے پاک شخص جنت میں جائے گا۔ تکبر وہ گناہ ہے جو جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ خیانت یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، من ماتا وہو بریء من الکبر والغلول والدین دخل الجنہ۔ جس آدمی کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ اس کے دل میں تکبر نہیں تھا، اس نے کبھی خیانت نہیں کی تھی، اور اس کے اوپر کسی کا قرضہ نہیں تھا۔ لوگوں یاد کرو اس حدیث کو، یہ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ آج کتنے سماج کے اندر ایسے پائے جاتے ہیں جن کا نخرہ چھپڑ پر سوکھتا ہے، حسن مل گیا گھمنڈ، علم مل گیا تکبر، دولت مل گئی غرور۔ غرور میں کہا جاتا ہے نا، ان کا غرور اور گھمنڈ چھپر پر سوکھتا ہے۔ اور وہ آدمی جو تکبر کی حالت میں وفات پایا اور اس نے توبہ نہ کیا، تو قیامت کے دن وہ ذلیل کیا جائے گا۔ تکبر کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اور خاکساری عاجزی اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کا دل گھمنڈ سے مرتبت پاک ہے، یا ہوا توبہ کر لیا، اس نے خیانتیں نہیں کی ہیں، یا کیا ہے تو معاملہ رفع دفع کر لیا، اور کسی کا قرض اس کے اوپر باقی نہیں ہے، تو جنت کے اندر داخل ہو۔ آج دیکھیے، ذرا دیکھیں مسلمانوں، توحید والے مسلمان جنت کے مخواہاں ہیں، جنت کے بھکاری ہیں، کتنی خیانتیں ہمارے ذمہ ہیں۔ بھائیوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق جانتے ہیں ہم کہ ہم نے خیانت کی ہے، ہم نے خیانت کی ہے حقوق میں، اور واپس کرنے کی طاقت بھی ہے، لیکن واپس نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے قرض لے لیے، جس کا لینا کبھی نہیں دینا، جس کا لینا کبھی نہیں دینا، یہ وتیرہ بہت سارے لوگوں کا بن گیا۔ تو اگر کسی کے دل میں تکبر نہیں، اور تکبر اصل یہ ہے کہ حق بات کا انکار کرنا، خیانت اس نے نہیں کیا ہے، یا کیا ہے تو معاملہ رفع دفع کر لیا، قرض لے کر کے نہیں جا رہا، کسی کا قرض لیا ادا کر دیا، یہ نہیں کہ اس کے ذمہ باقی، تو جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اذان کا جواب دینے والا جنت کے اندر داخل ہوگا۔
اذان کا جواب یہ بہت ہی بڑا پسندیدہ اور نیک عمل ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم لوگ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ حضرت بلال اذان دینے لگے۔ حضرت بلال اذان دینے لگے تو جب حضرت بلال خاموش ہوئے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قالا مثل ہذا یقیناً دخل جنہ، جس نے اس بلال کی طرح کہا یعنی مؤذن کی طرح کہا، اذان کا جواب دیا، وہ جنت کے اندر ضرور داخل ہوگا۔ اذان کا جواب دینا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے موت پر صبر کرنے کی جزا جنت میں جانا ہے۔ آدمی ہے، اس کا محبوب سے محبوب کوئی گھر کا فرد اور باشندہ پبلک، کوئی گھر کا فرد انتقال کا، بیوی کا انتقال ہو گیا، نوجوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹی کا انتقال ہو گیا، ہاں کوئی بھی، اور اس نے اس پر صبر کیا تو جنت کے اندر داخل ہوگا۔ چنانچہ میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ جنت میں لے جانے والے چند اعمال اور اس کے علاوہ بہت سارے اعمال ہیں۔ میں نے ذکر کیا پچھلے سنڈے کے کلاس میں بھی اور آج میں بھی، ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا اہل بنائے، اور ہم یہی گزارش کریں گے کہ ہم لوگ اس طرح کی چیزیں بار بار پڑھیں، سمجھیں، غور کریں اور اپنے اعمال اور کردار کے اندر ان چیزوں کو پیدا کریں تاکہ ہم اللہ کے رحمت سے اس کی جنت کے حقدار بن پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے اور جنت میں لے جانے والے اعمال اخلاص کے ساتھ، ایمان اور توحید کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرہ۔